السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئی کلاس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم نے پڑھنی ہے سورہ تغابن کی آیت نمبر 7، 8 اور 9۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زعم الذین کفروا، سب سے پہلے تو ان تینوں حروف میں سے کسی بھی حرف کو لمبا نہیں کرنا، کیونکہ ان کے اوپر ہے پڑی زبر۔ پڑی زبر کو اگر لمبا کر دیا جائے تو وہ کھڑی زبر بن جاتی ہے یا الف مدہ بن جاتا ہے۔ تو اس کو پڑھنے کا طریقہ ایسا ہو کہ ان کی مقدار زبر کے برابر ہو۔ کتنی مقدار ہوتی ہے؟ زا زبر زا، عین زبر ع، میم زبر لام مل، زعمل۔ اکثر لوگ پڑھتے ہیں زعمل، اس کو حمزہ نہیں پڑھنا، آپ نے اس کو عین ہی پڑھنا ہے، کیونکہ یہ عین ہے تو اس کو ہم حمزہ پڑھ کے میننگ غلط نہیں کر سکتے۔ کفروا، یہ جو مد آپ کو نظر آ رہی ہے یہ 2 سے 3 سیکنڈ تک لمبا کرتے ہیں، اور را کو ہم نے پر پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے۔ پر کیسے پڑھتے ہیں؟ جیسا کہ کفروا، یہ میں نے را کو پر پڑھا ہے۔ اگر کوئی اس کو پڑھے گا کفرو تو اس نے را کو باریک پڑھا۔ آگے ہے جناب ان، اور آگے لام ہے تو یہ لام کے ساتھ جڑ رہا ہے۔ چلے دیکھتے ہیں اگلے پیج پر۔ الَّذِی، ٹھیک ہے، پیچھے جو ان لکھا ہوا تھا، نون ساکن کے بعد لام اور را میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ ادغام بلا غنہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس لام کے بعد، نون ساکن کے بعد لام آیا ہوا ہے، تو اس لیے اس کو ہم پڑھیں گے ال۔ آگے پھر سے نون ساکن آ گیا، اور نون ساکن کے بعد آ گیا ہے یا۔ یا جو ہے وہ حروف یمون میں سے ہے، تو اسی لیے ہم اس کو پڑھیں گے الَّن یبعثوا، قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّی لَتُبْعَثُنَّ۔ قُلْ موٹے کاف کے ساتھ ہے، اور لام کسی بھی صورت میں موٹا کر کے نہیں پڑھا جاتا۔ اکثر لوگ جو ہے وہ لام کو بھی لمبا کر لیتے ہیں، مطلب پڑھتے ہیں کل یا الذین، تو یہ غلط ہے۔ صرف اللہ کا نام پر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اس کو پر پڑھنے کے لیے بھی کچھ صورتیں ہیں اور باریک پڑھنے کی بھی کچھ صورت ہے، تو اس لیے آپ نے یہ دھیان دینا ہے کہ لام کسی بھی صورت میں موٹا نہیں کر سکتے۔ قل، اس کو ہم پڑھیں گے قل بلی وربی۔ با کے بعد، با ساکن کے بعد یا ہے، با کے نیچے زیر ہے اور آگے یا ساکن ہے، تو یہ یا مدہ ہے، اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے وَرَبِّی لَتُبْعَثُنَّ۔ با کے اوپر ساکن ہے تو یہ با حروف قلقلہ میں سے ہے۔ یاد رکھیں جب بھی قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف اگر ان میں سے کسی بھی حرف کے اوپر ساکن آ جائے تو وہاں پہ جھٹکا پیدا ہوتا ہے، اسی کو قلقلہ کہتے ہیں۔ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ۔ اچھا، میم کے اوپر شد ہے تو شد کے اوپر زبر ہے، اسی لیے میم کو شد کی وجہ سے غنّے کے ساتھ پڑھیں گے۔ البتہ میم کے اوپر زبر ہے تو اس کو کھڑی زبر ہم نہیں بنا سکتے۔ بعض لوگ غنّہ کرتے کرتے لمبا بھی کر دیتے ہیں، یعنی کہ ثُمَّ نہیں، ثُمَّ اس طریقے سے۔ لَتُنَبَّؤُنَّ، میم پہ بھی ہم نے غنّہ کیا ہے، نون پہ بھی غنّہ کرنا ہے۔ جب بھی میم پہ شد آ جائے یا نون پہ شد آ جائے، دونوں صورتوں میں غنّہ ادا کرنا ضروری ہے۔ بِمَا عَمِلْتُمْ، بِمَا عَمِلْتُمْ، یہ الف مدہ ہے۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ لفظ اللہ کو ہم نے پر پڑھنا ہے کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے حرف پہ زبر ہے۔ یسیر، یہاں پہ وقف کی وجہ سے را کو ہم نے ساکن کر دیا۔ جب را ساکن ہو گئی تو پھر ہم اس سے پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے یا ساکن ہے، پھر اس سے بھی پیچھے دیکھا تو سین کی جو زیر تھی، اس زیر کی وجہ سے یہ را باریک پڑھی جائے گی۔ اگر کوئی اس کو پڑھے گا یسیر تو وہ غلط ہے، اسے ہم نے پڑھنا ہے یسیر۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ،
والنور الذی انزلنا، نون کے اوپر غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، مد ادا کرنی ہے، اور انزلنا میں اخفا کا قاعدہ ادا کرنا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، واللہ لفظ اللہ کو لمبا کرنا ہے کیونکہ اس سے پہلے حرف پر زبر ہے، زبر کی وجہ سے لفظ اللہ پر پڑا جائے گا۔ بما تعملون بصیر، اب عین کا تلفظ آپ نے درست طریقے سے حلق سے نکالنا ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو حلق سے نہیں نکالیں گے تو یہ بنے گا تعملون اور یہ میننگ غلط ہو جائے گا، اس کا مطلب غلط ہو جائے گا، ایسے پڑھنا گناہ ہے۔ خبیر، را کو باریک پڑھنا ہے۔ یوم یجمعکم یوم الجمع، یوم، پھر سے میم کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ میم کے اوپر زبر ہے۔ اگر اس کو کوئی پڑھے گا یوما تو اس نے غلط پڑھا۔ یوما کا مطلب ہوتا ہے ایک دن، یوما کا مطلب ہوتا ہے 2 دن، تو اگر ایک دن کا ذکر ہو رہا ہے تو ہم اس کو 2 دن کیسے بنا سکتے ہیں؟ اسی لیے قرآن مجید کو درست پڑھنا انتہائی ضروری ہے، تھوڑی سی چینجنگ کے ساتھ بھی میننگ اس کا الٹ جاتا ہے۔ یجمعکم، جیم کے اوپر ساکن ہے اور جیم حروف قلقلہ میں سے ہے تو یہاں پہ جھٹکا دیں گے جیم کے اوپر، یجمعکم لیوم الجمع، ٹھیک ہے، لیوم الجمع ذالک یوم التغابن۔ غین جو ہے حلق کے پہلے حصے سے نکلتا ہے تو اس کو ہم پر پڑھیں گے۔ وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ، یہاں پہ غنّے کا قاعدہ ہو رہا ہے، اس قاعدے کا نام ہے ادغام بالغنّہ، جبکہ یہاں پہ نون ساکن کے اوپر جو میم آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ اقلاب کا قاعدہ ہے۔ اقلاب، جب میم بدل جاتا ہے، نون میم میں بدل جاتا ہے تو وہاں پہ رک جانا اور غنّہ کرنا، اس کو اقلاب کا قاعدہ کہتے ہیں۔ باللہ، لفظ اللہ کو باریک سے باریک پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے حرف نیچے زیر ہے۔ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اچھا جی، صالحًا، یہاں پہ سواد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ وہ 7 حروف ہیں جو ہر صورت میں پر کر کے پڑھے جاتے ہیں، خواہ ان کے نیچے زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو، ہر صورت میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ضا، یہ 7 حروف مستعلیہ ہیں۔ اچھا، آگے ادغام بالغنہ کا قاعدہ اور ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ صالحًا یکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ، دال کے اوپر ساکن ہے تو دال پہ قلقلہ ہوگا کیونکہ دال حروف قلقلہ میں شامل ہے۔ جنات تجری، نون کے اوپر شد ہے تو نون پہ غنہ ہوگا۔ یاد رکھیں جب بھی نون کے اوپر شد آ جائے یا میم کے اوپر شد آ جائے دونوں صورتوں میں غنہ ادا کرنا ضروری ہے۔ تجری قلقلہ، من تحتها الانہار، من، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آیا ہوا ہے تو اس لیے ہم یہاں پہ اخفا کریں گے۔ اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، یہاں پہ ہم نون کو چھپا کے پڑھیں گے۔ من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، خالدین، یہ خا آپ نے پر پڑھنا ہے کیونکہ خا بھی پر پڑھے جانے والے حروف میں شامل ہے۔ مد کو ادا کرنے کا دھیان دیجیے گا کیونکہ اس مد کی مقدار 3 سے 4 حرکات عربیہ ہے۔ ابدا ذالک الفوز العظیم۔ آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے۔ تقریباً آج ہم نے 1 2 3 آیات پڑھی ہیں،
اس کو ریوائز کر لیجیے گا اور اپنے تلفظ درست کرنے پہ دھیان دیں۔ اب ہم چلتے ہیں کہ آج ہم نے تجوید کا کون سا قاعدہ پڑھنا ہے۔ آج ہم نے پڑھنا ہے مخرج نمبر 7۔ مخرج نمبر 7 ہے وسط اللسان۔ وسط اللسان سے کچھ یاد آیا آپ کو؟ وسط اللسان جو آپ نے زبان کے حصوں کے نام پڑھے تھے اس میں تھا وسط اللسان کا مطلب ہے زبان کا درمیانی حصہ، ٹھیک ہے؟ زبان کا اس مخرج کا نام ہے وسط اللسان، زبان کا درمیانی حصہ، اور اس مخرج سے 3 حرف نکلتے ہیں، 3 حروف نکلتے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ چلے ہم دیکھتے ہیں۔ مخرج کی ڈیفینیشن یہ ہے، وسط زبان جب بالمقابل اوپر کے تالو سے لگے تو اس سے جیم، شین اور یا ادا ہوتے ہیں۔ اب آپ ادا کر کے دیکھیں، وسط زبان جب بالمقابل اوپر کے تالو سے لگے، زبان کا درمیانی حصہ بالکل اوپر ٹچ ہو تو اس وقت ان سے یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں، جیم، شین، یا۔ کیسے؟ اب جیم کی مثال ہے اخرج۔ اب جیم پہ جہاں آپ کی زبان رک رہی ہے، میں نے وہی مخرج آپ کو بتایا ہے، میں نے وہی مخرج آپ کو یہاں پہ لکھ کے بتایا ہے یا آپ کو دیکھ کے سنایا ہے۔ اخرج، اخرج، رج اور تخرج، رج۔ اب درمیان کا حصہ میرا لگ رہا ہے اوپر، آپ کا بھی لگ رہا ہے تو ضرور بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ اور شین کی مثال، چلے شین کی مثال ہم خود ہی ڈھونڈتے ہیں کیونکہ میرے پاس نہ تو یا کی مثال ہے اور نہ ہی شین کی مثال ہے۔ اب ہم اسے قرآن مجید سے ڈھونڈتے ہیں۔ جب شین کے اوپر ساکن آ جائے گا تو ہماری مطلوبہ مثال ہمیں مل جائے گی۔ ہاں جی، شین کی مثال تو مجھے بہت دیکھنے کے بعد بھی نہیں ملی، تو میں نے سوچا کیوں نہ ان کو آسان الفاظ سے ڈیفائن کر لیا جائے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم نے شین کو ساکن کر کے اس کا مخرج معلوم کرنا ہے، تو ہم اس کو سمپل طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں، جیسا کہ اش۔ اب جہاں پہ آپ کی زبان لگ رہی ہے وہاں پہ جیم کی دفعہ بھی لگی تھی، اش، اش اور اش، یہ ہوگی شین کی مثال۔ آگے ہمارے پاس یا کی مثال ہم کرتے ہیں ایش، ای۔ اب ای بھی کریں تو آپ کی زبان کا وہ حصہ لگتا ہے اوپر، جیسے کہ اینما، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ اش، اب کریں تو اش، حمزہ پیش یا ساکن، اش، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ ہی میری زبان ٹچ ہو رہی ہے جہاں پہ جیم میں ٹچ ہو رہی تھی۔ جیم، شین، یا، یہ تینوں شجریہ ہیں، ان کو شجریہ کہا جاتا ہے۔ یہ آپ اپنے پاس لکھ لیں، شجریہ کیسے لکھتے ہیں؟ شجریہ، یہ تینوں حروف شجریہ ہیں، یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اس سے آگے ہم نے پڑھنا ہے مخرج نمبر 8 اور وہ ہے حافۃ اللسان۔ اور حافۃ اللسان کا مطلب آپ کو پتہ ہوگا کیونکہ ہم نے پہلے کیا ہے، زبان کے حصے آ رہے ہیں اب مخرج میں۔ تو اسی طرح آپ نے تمام مخارج کو اچھے طریقے سے پڑھ کے ان کی اچھی سی تیاری کرنی ہے۔ اجازت چاہتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی آپ سے ایک نئی کلاس کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔